السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ، سبق نمبر ہے 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ پانی پاک ہے، نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی پاک ہے، نجاست اور گندگی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کثیر مقدار میں ہو۔ اگلی حدیث عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ ان الماء لا ينجسہ شیء الا ما غلب على ریحہ وطعمہ ولونہ، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم وللبیہقی الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لعنہ بنجاست تحدث فیہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ پانی پر اس ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے پانی کی بو، پانی کا ذائقہ اور اس کی رنگت خراب ہو جائے۔ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے اس کے کہ پانی پر ناپاک پلید چیز کی بو، ذائقہ اور رنگت غالب آ جائے۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے کہ جب تک رنگت، ذائقہ اور بو یہ پانی کی درست رہیں، پانی پاک ہوتا ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، یعنی پانی نجس، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کا ذائقہ، اس کی رنگت اور اس کی بو یہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا۔ 2 بڑے مٹکوں کی جو مقدار ہے وہ موجودہ زمانے کے پیمانے کے مطابق 227 کلو گرام یعنی 5 من 27 کلو گرام پانی
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا، یہ حدیث پانی کی کم اور زیادہ مقدار کے فرق اور ہر حد بندی میں بالکل واضح اور صریح ہے کہ جب پانی اس کی مقدار 2 مٹکوں سے کم ہوگی تو وہ محض نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ پانی کی مقدار 2 مٹکوں سے کم ہوگی، یعنی موجودہ وزن میں 5 من 27 کلو گرام سے اگر پانی کم ہے، اس میں جیسے ہی نجاست گرے گی پانی پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کی بو میں، اس کی رنگت میں اور ذائقے میں فرق آئے یا نہ آئے۔ اور اگر 2 مٹکوں سے یا 2 مٹکے یا 2 مٹکوں سے زیادہ پانی ہے اور نجاست گر جائے تو پھر اصول یہ ہوگا کہ اگر اس کا رنگ کلر درست ہے، ذائقہ ٹیسٹ درست ہے، بو سمیل اس کی درست ہے تو پانی پاک۔ اگر اس کے کلر میں، ذائقہ ٹیسٹ میں اور سمیل میں خرابی آ چکی ہے تو پانی ناپاک ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ہوئے رکے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں فی کی بجائے منہ ہے، یعنی اس سے کچھ پانی لے کر غسل نہ کرے۔ اور ابو داود میں الفاظ ہیں کہ کھڑے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ جنابت یا جنبی شخص جو جماع یا احتلام کی وجہ سے انزال ہوا ہو، منی نکلی ہو، بیوی سے جماع ہم بستری کی وجہ سے منی نکلی یا احتلام کی وجہ سے منی نکلی تو ایسی حالت جنابت کی حالت ہے اور ایسا شخص جنبی آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی آدمی کو کھڑے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع کیا ہے۔ کھڑا ہوا پانی اگر مقدار میں کم ہے، غسل کرنے والے جنبی نے غسل کیا یا اس میں پیشاب کیا تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کھڑے پانی میں نہ پیشاب کرنا ہے نہ اس میں غسل کرنا ہے جنابت وغیرہ کا۔ اگلی حدیث عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ ایک صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے
اسی طرح مرد عورت کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل نہ کرے، ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ میاں بیوی جب اکٹھے غسل کر رہے ہوں تو ایک ساتھ ایک بالٹی ایک ٹب سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ عورت خاوند کے بچے ہوئے پانی سے اور خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، دونوں ایک ساتھ ایک بالٹی سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم۔ ولی اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت له انی کنت جنبا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ اپنی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، اور ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے یہ روایت کی کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے کسی زوجہ نے ٹب میں پانی کا برتن ٹب میں غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے ٹب سے غسل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں، تو اس نے یعنی اس زوجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں جنبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا۔ تو یہ روایت بھی میرے پیارے بھائیوں صحیح ہے۔ اس سے پہلے کی جو روایت ہے کہ عورت مرد کے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اس میں ممانعت ہے، اور اس حدیث کے اندر جواز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، اور اس حدیث میں ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے، جو پانی بچا ہوا بالٹی ٹب میں موجود تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ٹب کے اندر بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہا تو زوجہ نے عرض کی کہ میں پہلے غسل کر چکی ہوں اور یہ میرا بچہ پانی ہے اور میں جنبی تھی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ایک حدیث میں ممانعت ہے اور ایک میں جواز۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، دونوں روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل سے بچنا بہتر ہے، اور اگر کوئی نہیں بچتا، بیوی کے بچے ہوئے پانی میں سے غسل کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ دو قسم کی روایات سندن صحیح ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی
مخالفت میں ہوتی ہیں تو وہاں افضل اور غیر افضل کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی میں سے غسل کر لیتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرتے تھے تو یہ بھی درست۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب، ایک بالٹی، ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کرتے، میرا ہاتھ جاتا تو نبی کا ہاتھ آتا، نبی کا ہاتھ آتا تو میرا ہاتھ جاتا، یعنی باری باری ایک ہی برتن سے پانی لے کر ہم دونوں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان بیان کردہ احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے، پانی پاک ہے۔ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا اگر اس کا رنگ یعنی کلر، اس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ، اس کی بو یعنی اسمیل وہ خراب نہ ہو، اور اسی طرح ہر وہ پانی جو دو کلوں سے، کلتین سے جو ہے وہ زیادہ ہو۔ جب پانی دو کلتین یا دو کلتین سے زیادہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اگر اس میں گندگی گر جائے۔ ہاں اگر یہ تین اوصاف اس کے تبدیل ہو جائیں پھر پانی کا حکم ناپاک والا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر پانی دو کلتین سے کم ہے اور اس میں گندگی گر جاتی ہے، بھلے ہی اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کی بو خراب نہ ہو، پھر بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرا، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کھڑے پانی میں نہ پیشاب کرنا ہے، نہ غسل جنابت کرنا ہے، نہ کھڑے پانی سے پانی لے کر اس میں غسل کرنا ہے کہ ہم غسل کریں گے اور پانی گر کر اس میں شامل ہو کر وہ اگلا پانی گندا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ خاوند بیوی ایک ٹب، ایک بالٹی سے پانی لے کر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک یہ چیز معلوم ہوئی کہ خاوند اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں اکٹھے بھی غسل کر سکتے ہیں مل کر، اور افضل یہی ہے کہ ایک دوسرے کا بچا ہوا پانی ٹب بالٹی میں استعمال نہ کریں۔ اگر کر لیا جائے تو یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر تھا 2۔ واللہ اعلم بالصواب۔